عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے روز جمعہ اکٹھا ہوتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب جمعے کی نماز کا وقت قریب آئے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، کام وغیرہ بند کرو۔ یہ وہ ساتھ، یہ وہ لمحہ ہے کہ اس کی ایک ایک گھڑی تمہارے لیے کامیابی ہے۔ ایک ایک لمحہ اگر تمہاری زبان سے دعا نکل گئی تو ہو سکتا ہے وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہو۔ اس لیے یہ کام چھوڑو اور اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ اللہ تمہیں کامیاب کرے، تمہارے لیے فلاح و بہبود ہو۔ آج ہم نے اللہ کی عبادت سے رخ موڑا، آج ہم نے طریق مصطفیٰ چھوڑا، آج ہم نے اپنے سینوں سے خوف خدا نکالا، آج ہم نے اللہ والوں کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا۔ میرے عزیزو، عنقریب ہم خسارے کی طرف ہیں۔ جن لوگوں نے یہ رستے چھوڑے، جن لوگوں نے شریعت مصطفیٰ چھوڑی، جن لوگوں نے حضور نبی آخر الزماں اور اللہ رب العزت کا پیغام چھوڑا، قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک وہ انسان خسارے میں ہے، مگر جنہوں نے اچھے کام کیے، نیک کام کیے، صالح کام کیے، وہ خسارے میں نہیں۔ عنقریب اس دنیا کو فنا ہونا ہے، نمبر بائی نمبر اس دنیا سے ہم سب لوگ چلے جائیں گے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف گزر گئے اور انہوں نے بھی ہمیں یہی درس دیا، بشرط یہ کہ انہوں نے اپنی بھاشا میں ہمیں سمجھایا کہ بیٹا دنیا کسی کی نہیں ہوتی، دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، مگر علماء کے نزدیک بیٹھو گے تو وہ سمجھائیں گے دنیا کسی کی نہیں ہوتی، نہ یہ کسی کی ہوئی ہے۔ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو اللہ رب العزت کا مخصوص بندہ بننا پڑے گا، اور اس کے لیے تمہیں اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہونا پڑے گا۔ میرے عزیزو، آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن ہی ہم لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، پورا ہفتہ یوں ہی گزر جاتا ہے۔ جمعہ جتنا فرض ہے نا، جتنا تم جمعے کو فرض سمجھتے ہو، ٹھنڈی ہو پھر بھی نہ رہے ہو، گرمی ہو پھر بھی نہ رہے ہو، بارش ہو پھر بھی آ رہے ہو، جتنا تم جمعے کو فرض سمجھتے ہو اتنی ہی فرض فجر کی نماز بھی ہے، اتنی فرض ظہر کی نماز بھی ہے، اتنی فرض اور دنوں کی نمازیں بھی ہیں۔ مگر کیا ہے، یہ مبارک ساعت ہے، یہ مبارک وقت ہوتا ہے، اس میں اللہ کے رسول نے اس کو جمعہ چھوٹی عید بتایا ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ جمعہ اور نمازوں سے زیادہ فرض ہے۔ جتنی اور نمازیں فرض ہیں اتنا ہی جمعہ فرض ہے۔ جتنی طبیعت سے، جتنی خوشدلی سے، جتنی فکر سے تم جمعے کو آتے ہو نا، اور نمازوں کو بھی آؤ، اور نمازوں میں آؤ گے نا تو انشاءاللہ جیسے فلسطین پر ظلم ہو رہا نا، ایسا مسلمانوں پہ کہیں ظلم نہیں ہوگا۔ جتنا ہم مردہ دل ہو گئے نا، جتنا ہم مردہ دل ہیں اتنا ہم مردہ دل نہیں رہیں گے۔ فلسطین ایک زندہ دل قوم ہے، اور ایک ایسی قوم ہے جس قوم سے اور ایمان والوں کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ بیت المقدس کو بچانے کے لیے، اللہ کا گھر بچانے کے لیے یہودیوں کے ہاتھوں میں نہ چلا جائے۔ اللہ نے انبیاؤں کے ہاتھوں اس کی تعمیر کرائی ہے۔ ہم لوگ اگر زندہ دل قوم بنیں گے، اور زندہ دل کیسے ہوں گے؟ زندہ دل ہوں گے تو نماز پڑھ کے ہوں گے، اچھے کو اچھا اور برے کو برا سمجھیں گے تو نماز پڑھ کے سمجھیں، اللہ کے رسول کے طریقہ کار پر عمل کر کے سیکھیں۔ ہم نے کیا ہے، غلط ہو رہا ہے نا تو پھر بھی ہم نے کہہ دیا کہ ارے کرنے دو، کوئی بات نہیں۔ بچہ ہے تو بچے کو بچہ کہہ کے ٹال دیا، بچہ ہی تو ہے نا، بھی ٹی وی چلا رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ شادی بیاہ ہوئی نا، باپ ہے، باشرہ باپ، باشرہ ہے، سماج میں عزت ہے، لڑکے نے ناچنے والیاں بلا لی، باپ کہہ رہا کہ میں تو بھیا اس کے قریب ہی نہیں گیا، لڑکوں نے کر لیا، کیا کرو۔ ہم سب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، بچوں کے آگے چلی نہیں ہماری آواز تھوڑی کم کر کے، بچوں نے منگا لیا، یہی تو ٹائم ہے۔ ابے بھائی تو آگے دیکھ کے آیا کیا؟ کسی نے نہیں دیکھا بھائی کہ ہوگا کیا، کسی کو نہیں پتا ہے۔ اور ہم کیوں کسی کا اعتبار کریں سوائے اللہ کے علاوہ؟ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، فکر دنیا کی، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سکون بھی نہیں آ رہا ہے۔ مولانا مسجد سے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے نماز میں سکون ہے، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب۔ قرآن کہتا ہے عبادتوں میں، اللہ کی یاد میں تمہارے لیے چین و سکون ہے، پھر بھی سکون نہیں مل رہا۔ میں ایک بات بتاؤں، میری ایک بات یاد رکھنا، نمازوں سے سکون نہ ملے، سجدوں میں جا کے سکون نہ ملے، مسجدوں میں سکون نہ ملے نا، تو سکون سے نماز پڑھ لو پھر سکون مل جائے گا۔ تم سکون سے نماز ہی نہیں پڑھ رہے نا، اس لیے سکون نہیں ہے۔ جس دن تم نے سکون سے نماز پڑھی اس دن سکون مل جائے۔ فکر ہے کہ پہلے بھاگ جاؤں، دوڑ لگا دوں مسجد سے، فکر ہے اندر پہلے آ جاؤں
اور شیرینی بانٹنے والے کی نمبر پہلے آ جائے بس. عجیب معاملہ بن گیا یار. مسجدوں کا ادب احترام نہیں, اللہ والوں کے دروں کا احترام نہیں, بڑا ماحول خراب ہو گیا. شیرینی بٹ رہی ہے تو ایسا لگتا ہے اتنا تو شور باراتوں میں نہیں ہوتا نا جتنا یہاں مسجد میں ہوتا. مگر کیا ہے, ہم تھوڑا دنیا میں بھول گئے, ہم آنکھیں نہیں کھولتے. اے انسان, جب تو اس دنیا سے جائے گا سفید پوشاک میں, اس دن اندھیری قبر میں جب تجھے ڈال دیا جائے گا, کیا تیری اولاد اس لائق ہے کہ تیری اولاد بیٹھ کر کچھ دیر قرآن پاک پڑھ سکے؟ کہ تو نے اپنی اولاد کو یہ طریقہ بتایا؟ کہ تو نے اپنی اولاد کو یہ ڈر سنایا کہ بیٹا ایک دن تیرا باپ جا رہا ہے, پیچھے پیچھے تجھے بھی آنا پڑے گا, کوئی انتظام کرنا, کوئی انتظام کرنا. قبر بڑا اندھیری ہے, قبر میں بڑا خوف ہے, قبر میں تاریکیاں ہیں, قبر میں آزمائش ہے, قبر میں تنگی ہے. اگر تجھے ان تمام لمحات سے آسانی سے گزرنا ہے تو طریق مصطفیٰ کو پکڑنا پڑے گا, طریق مصطفیٰ پہ عمل کرنا پڑے گا. میرے عزیزوں, یہ دنیا فانی ہے, ہر چیز گزر جائے گی. ہم وقت کاٹ رہے ہیں, چاہے ایک ٹائم کی کھا کے گزار دیں یا 3 ٹائم کی کھانے کو مل جائے. وقت گزر رہا ہے, زندگی کی گھڑی سیکنڈ چل رہی نا, تو ہم لمحہ و لمحہ موت کے قریب جا رہے ہیں. انصاف کرو, غلط کے لیے غلط کہو کتنا بھی بڑا آدمی ہو. سچ کہنے والا غریب ہے تو اس کے ساتھ کھڑے رہو کتنا بھی غریب آدمی ہو. اگر تم میں یہ چیز آ گئی, یہ خوبی آ گئی, تو سمجھ لینا شریعت مصطفیٰ تمہارے اندر گھر کر رہی. تمہیں محبت ہے اللہ کے رسول کی شریعت سے. تم نے اگر کسی غریب کا ساتھ دیا تو سمجھ لینا حضور کی محبت تمہاری رگوں میں دوڑ رہی ہے, ان کا درد تمہارے اندر اثر کر رہا ہے. تم نے منہ دیکھ کر بات کی تو یاد رکھنا تمہارا بھی حشر برا ہونے والا.